السلام علیکم ہائی کلاس. ٹوڈے اور ٹاپک از سبق نمبر 3 ہجرت مدینہ. ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. پس منظر. قریش مکہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو یثرب کی صورت میں ایک نیا مرکز مل گیا اور مسلمان وہاں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آخری قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا. اس مقصد کے لیے قریش مکہ کے سرکردہ لوگوں نے دارالندوات میں ایک اجلاس منعقد کیا اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تدابیر سوچنے لگے. کافی سوچ بچار کے بعد ابو جہل کی اس تدبیر پر اتفاق رائے ہوا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان منتخب کیا جائے اور یہ سب مل کر ایک ہی بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بنو ہاشم کسی سے انتقام نہیں لے سکے گا. فیصلے پر عمل درآمد کے لیے رات کے آخری پہر کا وقت ہوا. واقعات. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کے ارادے سے آگاہ کیا. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات ہجرت کر کے یثرب چلے جائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر کی تیاری کا حکم دیا. رات ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میرے چادر اوڑھ کر میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور ڈرو مت، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا. میرے پاس لوگوں کی جو امانتیں موجود ہیں وہ لوٹا کر یثرب آ جائیں. کفار مکہ گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے تھے کہ آپ خاتم النبیین گھر سے نکلیں تو وہ اپنے ارادے پر عمل کر سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں خاک لی اور محاصرہ کرنے لگے. محاصرہ کرنے والوں پر پھینکی. اس خاک کی وجہ سے انہیں کچھ دکھائی نہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے بحفاظت نکل گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، انہیں ساتھ لیا اور کوہ صور کی طرف روانہ ہوئے. وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں پناہ لی. غار ثور مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر طرح سے خیال رکھا. اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قریش کی تمام نقل و حرکت کی خبر پہنچاتے رہے. حضرت ابوبکر اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتی رہیں. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا گھرانہ ہجرت کے عمل میں معاون ہوا. صبح ہوئی تو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا. وہ شدید غصے میں آ گئے. انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے. غار ثور میں 3 دن گزارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور سے یثرب کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک شخص سراقہ بن مالک نے گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو اس کا گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا. سراقہ بن جان گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنا ناممکن ہے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کا طلبگار ہوا. آپ نے اسے معاف فرما دیا. چند روز کے سفر کے بعد آپ یثرب کے قریب قبا نامی بستی میں پہنچے. وہاں آپ نے حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمایا. قیام قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن ٹھہرے اور ایک مسجد تعمیر کی جو مسجد قبا کے نام سے مشہور ہوئی. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تھی. بعد ازاں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف روانہ ہوئے اور جمعہ کے روز یثرب میں داخل ہوئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد یثرب کا نام مدینۃ النبی مشہور ہو گیا. مدینہ منورہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا شاندار استقبال کیا. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گھروں سے نکل آئے. خواتین گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئیں. بچیوں نے خوشی کے گیت گائے جن کے الفاظ یہ تھے: طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا مدعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر مطاع. ترجمہ: ہم پر جنوبی پہاڑوں کی جانب سے 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی اس خاص اور انمول
عنایت پر اس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ اے ہمارے درمیان تشریف لانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لائے جس کے تعمیل ہر حال میں لازم ہے۔ مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ نیکسٹ ہے شارٹ کویسچنز۔ کویسچن نمبر 1، قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا منصوبہ بنایا؟ جواب، قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے، قید کرنے یا جلاوطن کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کہ اسلام کی دعوت کو روکا جا سکے۔ سوال نمبر 2، ہجرت مدینہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر کا کیا کردار تھا؟ جواب، ہجرت مدینہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں 3 دن رہے اور ان کے سفر کے ساتھی بنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سوئے تاکہ کفار کو دھوکہ دیا جا سکے اور بعد میں امانتیں واپس کر کے مدینہ روانہ ہوئے۔ سوال نمبر 3، سراقہ بن مالک کے تعاقب اور معافی طلب کرنے کا حال بیان کریں۔ جواب، سراقہ بن مالک نے قریش کے انعام کی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب کیا، مگر اللہ کے حکم سے اس کا گھوڑا بار بار زمین میں دھنس گیا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان مانگی، آپ نے معاف فرما دیا اور اسے امان نامہ دیا۔ بعد میں سراقہ مسلمان ہو گئے۔ سوال نمبر 4، غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن قیام کیا؟ جواب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ لانگ کویسچن ہے، ہجرت مدینہ کے واقعات تحریر کریں۔ جواب، ہجرت مدینہ اسلام کی تاریخ کا ایک اہم اور انقلابی واقعہ ہے۔ جب قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھا دیے اور دعوت اسلام کو دبانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ اس ہجرت کے اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قریش کا منصوبہ قتل۔ قریش نے دارالندوا میں مشورہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا۔ نمبر 2، حضرت علی کا کردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا تاکہ کفار دھوکہ کھائیں۔ حضرت علی نے بعد میں مقام مکرمہ میں رہ کر لوگوں کی امانتیں واپس کیں۔ نمبر 3، غار ثور کا قیام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں 3 دن قیام کیا۔ نمبر 4، مدینہ کا استقبال۔ مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو بچوں اور عورتوں نے خوشی سے نغمے پڑھے، طلع البدر علینا۔ ہجرت مدینہ نے نہ صرف مسلمانوں کی نجات کا ذریعہ بنی بلکہ اسلامی تاریخ کا ایک نیا باب کھولا جہاں اسلام کو آزادی سے پھیلنے کا موقع ملا۔ سوال نمبر 2، مدینہ منورہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیسے کیا؟ جواب، مدینہ منورہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت، خوشی اور جوش و خروش سے استقبال کیا۔ بچے، مرد اور عورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گھروں سے نکلے اور سب نے نعرے اور اشعار پڑھے جن میں مشہور نعتیہ اشعار بھی شامل ہیں۔ طلع البدر علینا۔ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے گرد جمع ہو گئے اور ہر گھر یہ خواہش رکھتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام کریں۔ اوکے کلاس، اللہ حافظ۔